ہیلو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں زمزم ٹی وی۔ اس چینل کو آپ سپورٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں، اور پورا واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت پیار و محبت فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض سوال کیا کہ اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہ ہو۔ اے ایمان والو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا، تاکہ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے، اور فرشتے بھی دیکھ لے کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام، قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پر کر دی، مگر جب دوسری رات ہوئی یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی، مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ، میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تو مطالبہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف 7 برس یا 13 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نیک بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے نیک بخت بیوی، آج تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں دعوت ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا اور اچھے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما ڈالا اور بالوں میں کنگھی کیا، اور دلہا بنا کر سوار کر سجا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آستین میں رسی اور چھری چھپا کر ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے مینا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر شیطان مردوس ابلیس لعین بڑا پریشان تھا کہ کسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے روکا جائے، اس لیے کہ قربانی کا بہت بڑا انعام ہے اور اس انعام و اکرام کو نہ ملنے دیا جائے۔ سب سے پہلے شیطان ایک بوڑھے کی شکل بنا کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے حاجرہ، آج حضرت ابراہیم تیرے پیارے بیٹے کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اپنے دوست سے ملاقات اور مہمانی کے لیے لے گئے ہیں۔ شیطان بولا، مہمانی وغیرہ کچھ نہیں ہے، وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا کوئی مہربان باپ اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں ذبح کرو۔
حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو شیطان ابلیس معلوم ہوتا ہے جو مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے، اگر ہزاروں ہو تو میں ہر ایک کو اپنے پیارے اللہ کے نام پر قربان کر دوں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ تو ہمارے لیے اور ہمارے بیٹے کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ شیطان کا مکر حضرت حاجرہ پہ نہ چل سکا اور ابلیس ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست کی یہاں مہمانی میں لے جا رہے ہیں۔ شیطان دشمن انسان بولا نہیں بلکہ وہ آپ کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیا کوئی مشفق و مہربان باپ اپنے حسین و جمیل بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ تو شیطان مردود نے کہا اے اسماعیل تم کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اے ابراہیم تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کرے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں ذبح کیا جاؤں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر ابلیس لعین ان سے نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم علیہ السلام تم تو ایک خواب کی بنیاد پر اپنے پیارے اور خوبصورت بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہو۔ حضرات نبی کا خواب حقیقت میں وحی الہی اور حکم الہی ہوتا ہے، اس لیے عام بندوں کا خواب دیکھنا غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب غلط نہیں ہو سکتا اور نہ اس میں شیطان کا وسوسہ شامل ہو سکتا ہے۔ ہمارے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام وادی مینا میں تشریف لائے تو شیطان مردود جمرہ عقبہ کے پاس آپ کے سامنے آ گیا اور آپ کو قربانی سے روکنا چاہا تو آپ نے شیطان لعین کو 7 کنکریاں مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر شیطان مردود جمرہ ثانیہ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان لعین جمرہ کبریٰ کے پاس آیا تو پھر اسے 7 کنکریاں مارے یہاں تک کہ وہ زمین میں دھس گیا۔ اے ایمان والو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شیطان مردود کو کنکر مارنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے حاجیوں کو حکم دیا کہ اگرچہ آج شیطان اس جگہ پر نظر نہیں آتا ہے لیکن تینوں جمرات پر کنکر مارنا ہے اور سنت ابراہیم کو زندہ رکھنا ہے۔ خلیل و ذبیح کی گفتگو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو گفتگو کی اس کو قرآن کریم بیان فرماتا ہے قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو اے بیٹا اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے اس کو آپ کر ڈالیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ کو صابر پائیں گے۔ حضرات اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نیک و صالح باپ ہونے میں لاجواب ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی سعادت مند بیٹا ہونے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر عظیم الشان باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہے تو عظیم المرتبت بیٹا بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ نہ اس باپ کا کوئی جواب ہے نہ ہی اس بیٹے کا کوئی ثانی ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیرات ہے استطاعت گزاری پر۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 وصیت
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان میری 3 وصیت ہے۔ پہلی وصیت، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دے تاکہ ذبح کے وقت میرا تڑپنا دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینہ میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورت چہرہ کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میرے ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو منہ کے بل ایک پتھر کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا جلوہ دیکھیے کہ تیز چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مولا کریم، تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں، مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دیتے ہیں، جس سے پتھر 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آپ چھری سے فرماتے ہیں، اے چھری، تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر سکتی ہے اور میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری نے زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے خلیل، جب آپ کو نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آگ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو چھری نے کہا، اے ابراہیم، آگ کو 1 مرتبہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلا کو نہ کاٹنا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا خلیل اللہ کے حکم پر عمل کروں؟ حضرات، یہ وہ منظر تھا کہ فرشتے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق و محبت اور اس کی رضا و خوشنودی کے لیے قربانی کا جذبہ دیکھ کر پکار اٹھے کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جذبہ، وفاداری، شان و اخلاص و اثار پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پیار آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے سدرہ کے مکین، جبریل امین، جنت سے 1 مینڈا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دو اور میرے خلیل کے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کر ان کے ہاتھ پاؤں کی رسی کو کھول دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ پر جنتی دمبا لٹا دیا۔ اب تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو چھری چل گئی اور دمبا ذبح ہو گیا اور قربانی ہو گئی، مگر جب آنکھ کی پٹی کھول کر دیکھا تو عجیب و غریب منظر نظر آیا کہ میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے
اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وللہ الحمد کہا۔ صدا آئی، اے میرے خلیل تیرا امتحان ہو گیا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اور تیرا بیٹا بھی بچا لیا گیا، اور اس کی جگہ جنتی دمبا ذبح ہو گیا، اور یہ قربانی قیامت تک کے لیے تیری سنت اور یادگار بنا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتوكلنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم۔ ترجمہ، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیہ میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر۔ حضرات، پورا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا تو اس چینل کو ضرور سپورٹ اور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔